آپ سب سے امیر شخص بن جائیں گے اس علاقے میں، سب سے زیادہ عمارت، ہم اپنے پیسے، اب پیسہ کتنا عزیز ہوتا ہے حکمرانوں کو اور دولت مندوں اور تاجروں کو، انہوں نے کہا ہم اپنے پیسے اٹھا کے سب آپ کو دیں گے، آپ کو اپنے سے زیادہ امیر کر دیں گے۔ دوسری بات انہوں نے یہ کہی کہ آپ کسی بھی عورت کی خواہش کریں، کسی عورت کی خواہش کریں، آزاد ہو، غلام ہو، جو بھی ہو، ہم اسے آپ کے عقد میں یا آپ کی ملکیت میں دے دیں گے، اور یہ ہماری ذمہ داری ہے، آپ کسی کی بھی خواہش کریں۔ اور تیسری بات انہوں نے یہ کہی کہ ہم آپ کے ماتحت رہیں، آپ کے پیچھے پیچھے چلیں گے، آپ ہمارے لیڈر، آپ ہمارے بادشاہ، تینوں چیزیں آپ کو ہم دینے کو تیار ہیں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پہ بڑی مشہور بات کی کہ اگر میرے ایک ہاتھ میں سورج اور ایک ہاتھ میں چاند رکھ دو تو میں تب بھی تبلیغ کو نہیں چھوڑوں گا۔ اب وہ سوچ میں پڑ گئے کہ بھائی یہ تو کسی لالچ میں نہیں آ رہے، تو چلیں پھر ایسا کرتے ہیں کہ کچھ لین دین کے اصول پہ بات کرتے ہیں۔ تو عبداللہ بن عباس، ابن جریر، ابن ابی حاتم اور طبرانی لکھتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ لوگ آئے اور کہنے لگے کہ ایسا کریں، ایک سال اللہ کی عبادت کرتے ہیں سارے لوگ، اور اگلے سال لات اور عزا جو دو بڑے بت ہیں ان کی بات کیا کریں۔ تو آلٹرنیٹ ہو گیا ہر سال، ایک سال اللہ کا اور ایک سال بتوں کا۔ اور اس کے علاوہ سعید بن مینا کہتے ہیں کہ 4 بڑے سردار جو تھے نا قریش کے، ولید بن مغیرہ، عاص بن وائل، اسود بن المطلب اور امیہ بن خلف، یہ آئے اور یہ بھی ایک بڑا اچھوتا قسم کا انوکھا پلان لے کے آئے۔ انہوں نے کہا ایسا کیجئے کہ دونوں مذاہب ملا لیتے ہیں، بت پرستی اور اسلام، تو خدا بھی ملا لیتے ہیں، سب خداؤں کی عبادت ہو جائے گی، اور آپ کے مذہب میں جو قوانین، جو چیزیں بھلی لگتی ہیں ہم وہ لے لیتے ہیں، اور جو ہمارے ہاں اچھی ہیں وہ آپ لے لیں، تو ملا کے کچھ شریعت بنا لیتے ہیں تو سب کا بھلا ہو جائے گا۔ اب یہاں ایک لمحے کے لیے ٹھہر جائیے اور سوچئے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا جواب دیا ہوگا۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ پیسے کی لالچ لے کے آئے، عورتوں کا معاملہ لے کے آئے کہ عورت کی لالچ دی، آپ کسی بھی عورت کی خواہش کریں ہم وہ آپ کو حاضر کر دیں گے، آپ کی ملکیت میں دے دیں گے، اور حکمرانی کی، بادشاہت کی بھی ان کو آفر کی کہ ہم آپ کو بادشاہ بنانے کو تیار ہیں، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے انکار کر دیا۔ لیکن جب مذہب کے معاملے پہ وہ یہ بات لے کر آئے کہ مذہب میں کچھ تخفیف کی جائے، ایک سال آپ کی عبادت، ایک سال ہماری عبادت، ہماری مرضی کی عبادت، اور یہ سب باتیں ہوئی، تو بظاہر تو یہ محسوس ہوتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیں گے کہ نہیں، میں مذہب کے معاملے میں کسی قسم کی رعایت بالکل نہیں کر سکتا۔ لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا، انہوں نے کہا میں اپنے رب کی طرف سے آنے والے حکم کا انتظار کرتا ہوں۔ اور یہاں بہت بڑا پیغام، بہت بڑا پیغام یہ ہے کہ یہ دین اللہ کا ہے، یہ دین کسی انسان کا نہیں، اور انسانوں میں جو سب سے معتبر، سب سے اعلیٰ ترین شخصیت ہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، ان کو بھی اللہ نے اختیار نہیں دیا تھا مذہب میں رد و بدل کرنے کا، اور اپنے طور پہ بظاہر ایک بالکل سیدھی سادی بات جو نظر آ رہی ہے اس کو بھی رد کرنے سے پہلے انہوں نے کہا میں اپنے رب کے حکم کا انتظار کروں گا، کیونکہ یہ معاملہ میری ذات کا نہیں، دین کا معاملہ ہے۔ تو مجھے اور آپ کو پیغام کیا دیا جا رہا ہے کہ جب بھی دین کے معاملے میں کوئی آپ سے بات کرے، کسی چیز کی تخفیف کی، کمی بیشی کی، دین میں اضافے کی یا دین میں کمی کی، تو آپ اپنی سوجھ بوجھ پہ، اپنے دل اور اپنی خواہشات پہ اور اپنے نظریے پہ فیصلہ نہ کریں، اللہ کے حکم کی طرف دیکھیں۔ میرے اور آپ کے لیے اللہ کا حکم قرآن، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اللہ کا حکم قرآن، لیکن اس وقت قرآن ابھی نازل ہو رہا تھا، سارے احکامات نہیں آئے گئے تھے۔ میرے اور آپ کے لیے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت بڑی رحمت چھوڑی ہے کہ پورا قرآن دے کے چلے گئے۔